السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ کا دا اسپوکی نائٹ میں آپ کے ہوسٹ محمد نوید علی کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں آج کی اسٹوری کی۔ یہ اسٹوری ہمیں کراچی سے ہی شیئر کی گئی ہے۔ جنہوں نے یہ اسٹوری ہمیں شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام لینے سے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ اسٹوری ہے کراچی کے علاقے صدر کی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم اپنی اسٹوری کی جانب۔ سو لیٹس ٹرن آف دا لائٹ اینڈ بگن دا شو۔ میں اور میری ماما صدر میں رہتے تھے۔ ہم دونوں اکیلے ہی تھے تو ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا۔ پہلے تو شروع میں سب ٹھیک تھا، کچھ بھی عجیب سا نہ تھا، مگر پہلے دن سے ہی اس گھر کے کامن میں اور ڈرائنگ روم میں مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگے، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ریت سے پراپر گھر بناتا ہے۔ ہم نے یہ اگنور کر دیا، مگر یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب بتاتی چلوں، اس گھر میں 3 روم تھے، جسے ہم نے ایک روم کو بیڈ روم بنا لیا تھا، جس میں اور میری ماما سوتے تھے۔ ایک کو ڈرائنگ روم اور دوسرے کو اسٹور روم بنا دیا تھا۔ واش روم کے دروازے 2 تھے، جو ایک اسٹور روم سے تھا اور ایک بیڈ روم سے۔ ہم واش روم یوز کرنے کے لیے اسٹور روم کا دروازہ یوز کرنے لگے۔ کچھ ٹائم بعد اس گھر نے اپنے راز کھولنے شروع کر دیے۔ باقاعدہ وہاں کسی کی پریزنس فیل ہونے لگی۔ اکثر سائے نظر آتے پھر غائب ہو جاتے۔ اسٹور سے جب واش روم جانے لگتے تو خوف آتا۔ اس کمرے کی لائٹس ہمیشہ فیوز رہتی، کبھی کوئی بلب نہیں جلتا۔ کتنے ہی الیکٹریشینز کو دکھایا، مگر اس کمرے میں ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اس روم سے عجیب آواز آتی تھی، جبکہ اس گھر میں ہم 2 ہی لوگ تھے۔ اس روم میں زمین سے پانی نکلتا اور اچانک ہی غائب ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس کمرے سے وحشت آنے لگی، جبکہ دوسرے روم میں یعنی ڈرائنگ روم میں اس سے اپوزٹ تھا۔ وہاں عجیب سا سکون تھا، وہاں ایک خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اکثر وہاں ایک بزرگ نماز پڑھتے نظر آتے تھے۔ پہلے تو ہم ڈر گئے، مگر پھر ہمیں اس کمرے سے ڈر لگنا بند ہو گیا۔ وہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہم نے اس گھر کا ذکر اور وہاں پر ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات جب اپنے پیر صاحب سے کیے تو انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں ایک کمرے میں اچھے بزرگ جن ہیں اور ایک میں برے شیاطینی جنات ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس گھر سے ہمیں جلد ہی جانا پڑے گا۔ اب یہ عجیب سی حرکتیں روز ہونے لگی۔ ہمارے اکیلے رہنے کی وجہ سے وہاں کی عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس کھیلنے کے لیے چھوڑ جاتی تھی اور اپنے کام ختم کرنے کے بعد اپنے بچوں کو واپس ساتھ لے جاتی تھی، مگر پھر ان عورتوں نے اپنے بچوں کو ہمارے گھر میں چھوڑنا بند کر دیا۔ ایک دن ایک عورت سے پوچھنے پر پتہ چلا، اس نے بتایا کہ ہم جب آپ کے گھر اپنے بچوں کو لینے آئے تو ہم نے اسٹور روم والے کمرے سے ایک خوفناک کالے سیاہ شخص کو، جس کی آنکھیں پوری سفید تھی اور دانت باہر تھے، نکلتے دیکھا ہے،
جس نے ہمیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو آپ کے گھر نہیں بھیج سکتے، کیونکہ یہ رسکی ہے، کسی بچے کو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں 2-3 عورتوں نے اور بتائی، جس کو سن کر ہم بھی ڈر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی کہ میرے خواب میں وہی بزرگ آئے، اور انہوں نے پہلے تو مجھے شفقت سے دیکھا اور پھر مجھے مسکرا کے مجھ سے کہا کہ بیٹا، یہ گھر چھوڑ دو، یہاں سے جلد چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس کا ذکر اپنی والدہ سے کیا۔ انہوں نے پیر صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ گھر چھوڑ دو، مگر ہم اپنے حالات کی وجہ سے مجبوری میں وہاں رہ رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کوئی مناسب گھر ملے تو ہم وہ گھر چھوڑ دیں، مگر 1000 کوششوں کے بعد بھی ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا۔ خیر، انہوں نے ہمیں پڑھ کر کچھ اگربتیاں دی اور ہمیں تاکید کی کہ اس اسٹور روم والے کمرے میں یہ اگربتی ہرگز نہ لگانا، اور ہم نے گھر آ کر ایسا ہی کیا۔ مگر پھر 2-3 دن کے بعد میری والدہ نے بھولے بھٹکے سے غلطی سے اس کمرے کے باہر اور اندر بھی وہ اگربتی لگا دی، اور اس روم کے باہر ہی بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور میں کچن میں سے ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی کہ اچانک میری والدہ کچن میں بھاگتی ہوئی آئیں اور وہاں سے ایک تیز دھار والا چاقو اٹھا کر میری گردن پر رکھ دیا اور مجھے دھکا دے کر مجھ پر بیٹھ گئی اور میرا گلا کاٹنے لگی، اور میں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ میری والدہ کی آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھی اور باہر کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ عجیب سی زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ میں نے ڈر کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے علاقے کے کچھ لوگ گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے میری والدہ سے بچایا۔ آج بھی سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ اگر اس دن دروازہ نہ کھلا ہوتا اور وہ لوگ مجھے آ کر نہ بچاتے تو میں اس دن پکا اپنی والدہ کے ہاتھ سے قتل ہو جاتی۔ اس کے بعد ماما کے ساتھ گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے۔ پیر صاحب نے ماما کی حالت دیکھی تو فوراً گھر چھوڑنے کا کہا اور بتایا کہ اب وہی شیطانی جنات جان و مال لینے کے لیے انتظار میں ہیں، اس لیے آپ کو 3 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ میں یہاں سے پڑھائی کروں گا، تم لوگ سامان باندھو اور وہاں سے ان 3 دن میں نکل آؤ، ورنہ پھر تمہاری ماما کی جان یہ لے لیں گے۔ اب تو ہم نے گھر ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر دیا کہ جیسا بھی گھر ہو ہمیں لینا ہے اور اس گھر سے نکلنا ہے۔ اتفاق سے ہمیں ایک گھر مل ہی گیا اور ہم نے اسی دن شفٹنگ شروع کر دی، اور اس دوران میری والدہ کی طبیعت بگڑتی گئی، مگر ہم نے شفٹنگ نہیں روکی، یہاں تک کہ میری والدہ کے پیروں کی جان نکلنے لگی، مگر ہم نے شفٹنگ پوری کر لی۔ کافی مشکلوں کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ ہی دیا۔ اس گھر کے چھوڑتے ہی میری والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی، ہمارے حالات بھی بہتر سے بہتر ہونے لگے اور ہم اب سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعد میں پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں اچھے اور برے جو جنات تھے ان میں آپس میں تکرار ہوتی تھی، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے ہم اور پریشان رہتے تھے۔ ہمارا گزر جب بھی اس گھر کے پاس سے ہوتا ہے ہمیں وحشت آتی ہے، اور آج تک وہ گھر خالی پڑا ہے، ویران ہے، آج تک کوئی بھی اس گھر میں نہیں بس پایا ہے۔ تو یہ تھی ویورز آج کی ریئل ہارر اسٹوری۔ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا،
اور اگر آپ بھی اپنا کوئی ہارر ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں، فیس بک پر ہم سے کانٹیکٹ کریں، اور جاتے جاتے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اسٹے ٹیون ود اس۔